بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی کی زبان اور اس کا عمل سچائی پر مشتمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سچ مچ سچا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جو شخص لوگوں کے سامنے بہت عمدہ طریقے سے نماز ادا کرتا ہے اور اسی طرح تنہائی میں بہت اچھی طرح ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی میرا یہ بندہ سچ مچ صحیح اور سچا ہے۔ لہذا جب ہمیں خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرنا چاہیے تو ہر عمل کے اندر ہماری یہ عادت بن جائے کہ چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، ہم وہ عمل نہایت خشوع و خضوع اور اہتمام سے کریں، اور کسی بھی عمل کا انجام دینے وقت توجہ نہ دیں۔ نہ تو مخلوق کے لیے کوئی عمل کرنا چاہیے، نہ مخلوق کی وجہ سے چھوڑنا چاہیے، نہ مخلوق کی وجہ سے اپنے عمل کو چھپانا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اپنے پروردگار کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے اور بہت بہتر سے بہتر انجام دینا چاہیے۔ اب جو شخص اس طریقے سے سچائی، اخلاص اور خوبصورتی کے ساتھ عمل کرنے کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی سچ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ اب اس کی نظر مخلوق سے ہٹ کر صرف اور صرف خالق پر ہو گئی، اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا زبان کا بھی سچا ہونا چاہیے اور عمل کے اعتبار سے بھی سچا بننے کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ جب آدمی سچ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ شخص قرآن کریم اور حدیث شریف میں بیان کیے گئے ان بڑے بڑے انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے جو صادقین کے لیے مقرر ہیں۔ مثلا ایک سب سے بڑا مرتبہ صدیق ہونے کا ہے، یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس کے بعد شہداء کا درجہ، پھر صالحین کا درجہ۔ قرآن میں جو آیت ہے نا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صدیقین کا مرتبہ دوسری جگہ پہ ہے۔ انبیاء کرام کے بعد کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ صدیقین، سچ بولنے والے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقبولین اور جنتیوں کے درجے ہیں، جن کو ان کی ہمراہی نصیب ہوگی تو پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو ایسا ہے جو کہ کوئی شخص اپنے عمل اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی فضل و عطا ہی سے ممکن ہے کہ وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ لہٰذا اس درجے کو تو انسان حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ البتہ صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تین درجے ایسے جو انسان کے اختیار میں ہیں۔ ان میں سب سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین کے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ سب سے بڑے صدیق ہیں، مگر سچ بولنے والے ایک عام مسلمان بھی سچ اختیار کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ان کے جوتیوں میں بیٹھ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سچ بولتا ہے تو یہ سچ بولنا اس کے لیے نیکی کی طرف رمائی کرتا ہے، یعنی اسے نیک کام کرنے کی توفیق ہونے لگتی ہے، اور نیک کام کرنے کی توفیق ہو جانا یہ ایسا عمل ہے جو جنت کا راستہ کیا کہتا ہے؟ دکھلاتا ہے۔ اس کے بعد اس مبارک میں یہ ہے کہ جب آدمی اس طرح سچ بولتا رہتا ہے تو اس آخر کار اسی صدیقین کے فہرست میں کیا کیا جاتا ہے؟ شمار کر لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچ بولنا اتنا بڑا اور خوبصورت عمل ہے کہ جو شخص ہمیشہ سچ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء کرام کی قریب اور انبیاء کرام سے نچلے والا درجہ عطا فرما دیتے ہیں، اور ایسا شخص انبیاء کرام کی قدم میں بیٹھے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ کتنا عظیم اور بلند مقام ہے، حالانکہ سچ بولنے میں عام آدمی کا کچھ بھی کیا کرتے ہیں؟ نہیں جاتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ سچ بولنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہر حالت میں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی رضا کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیات میں بیان فرمایا جو میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اس آیات میں اللہ تبارک اپنے رضا کا اعلان جنت میں ہمیں زیارت کے موقع پر فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے وہ دن ہے جس دن سچ بولنے والوں کا سچ ان کو فائدہ اور کیا کر دے گا؟ نفع دے گا۔ اور یہ نفع یہ ہے، جناتون تجری من تحت الانہار، سچ بولنے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں سچے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوں گے؟
راضی ہوں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ کیا ہے؟ بڑی کامیابی۔ اللہ پاک نے سچ بولنے والے کے لیے کیا بنایا؟ یہ کہتے ہیں کہ سچ بولنے کے لیے کیا ہے؟ بڑی کامیابی۔